الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال تعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمین صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ کل ہم یہاں گفتگو کر رہے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کی طرف خطوط اور لیٹر لکھنا شروع فرمائے دعوتی مقصد کے لیے۔ میں نے کل 4 کا ذکر کیا تھا، 4 یا 5 کا، 4 کا۔ اب 5واں جو بادشاہ ہے وہ ہے رومن امپائر کا بادشاہ ہرقل، انگلش میں اس کو ہیرکولس کہتے ہیں، یہی کہتے ہیں ہیرکولس۔ اس کا نام ہیرکولس اور اس کا لقب قیصر۔ اس زمانے میں رومن امپائر کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا اور پرشین امپائر کے بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا۔ تو یہ اس زمانے کا بہت بڑا آدمی تھا، قیصر روم، یعنی لوگوں کے کپڑے خراب ہو جاتے جب کسی کے سامنے اس کا تذکرہ ہوتا۔ اور اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خط بھیجا۔ خط بھیجنے کے لیے انتخاب ہوا سیدنا دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کا۔ آپ نے ان کے حوالے خط کیا اور فرمایا کہ یہ خط لے کر تم بصرہ کے جو والی ہیں ان کے پاس جاؤ۔ بصرہ ایک شہر جو قیصر روم کے انڈر میں تھا۔ تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ خط لے کر گئے اور جا کر کے بصرہ کو، والی بصرہ کو، یعنی بصرہ کا جو گورنر تھا اس کو دے دیا۔ اس نے خط اس طرح پہنچایا کہ روم کا جو بادشاہ تھا، رومن امپائر کا، وہ آیا ہوا تھا فلسطین، مسجد اقصی۔ اس زمانے میں تو مسجد اقصی تھی نہیں، ایک شکل تھی بس، لیکن وہاں عیسائی آتے تھے ایسے ہی جیسے ہم اب جاتے ہیں عمرے کے لیے۔ تو بات یہ ہوئی تھی کہ رومن امپائر کا بادشاہ جو تھا اس کو پرشین امپائر سے جنگ میں ایک بہت بڑی کامیابی ملی تھی، بہت بڑی کامیابی۔ تو وہ اس کامیابی کے خوشی میں اور جشن میں شکرانہ ادا کرنے کے واسطے فلسطین آیا ہوا تھا۔ تو بصرہ کے والی کو پتہ چلا کہ بادشاہ سلامت یہاں قریب میں ہی ہے، تو اس نے لے جا کر وہ خط قیصر روم کو دیا، ہیرکولس کو۔ وہ اس وقت فلسطین میں تھا، یا فلسطین پہنچ رہا تھا، انٹر ہو رہا تھا، اسی دوران اس کے پاس وہ خط پہنچ گیا۔ تو اس نے خط کے بارے میں ساری معلومات حاصل کی اور پھر کہنے لگا کہ مکے کے کچھ لوگوں کو میرے پاس لاؤ، آرڈر دیا۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو آدمی اپنے آپ کو نبی کہتا ہے اس کی کیا حقیقت ہے۔ یہ ساری چیزیں صحیح بخاری میں موجود ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہیں۔ تو مکے والے تجارت کے واسطے گئے ہوئے تھے ملک شام، سیریا، اور اس تجارتی قافلے کے ذمہ دار امیر تھے ابو سفیان ابن حرب، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ گئے ہوئے تھے۔ تو رومن امپائر کے بادشاہ کی طرف سے آرڈر آیا کہ مکے کے کچھ لوگوں کو لاؤ ہمارے پاس۔ چنانچہ ان کو لے جایا گیا۔ ابو سفیان اور ان کے ساتھ بڑے پریشان کہ یار ہم کو رومن امپائر کے بادشاہ نے کیوں بلا لیا۔ آپ سوچو اگر یہ ابو طلحہ کو امریکہ کا بادشاہ بلا لے، جاؤ بلا کے اس کو گرین پارک سے اٹھا کے لاؤ، تو یہ تو ہوش میں ہی نہیں رہے گا۔ اس طرح کے آدمی کو قیصر روم نے بلا لیا اور سب ساتھیوں کو، تو وہ تو یہ سمجھے کہ شاید ہم سے کوئی غلطی ہو گئی، اب ہمارا سر اڑنے والا ہے۔ لیکن بہرحال ان کو لے جایا گیا۔ جب ان کو فلسطین میں پیش کیا گیا تو اس نے اعلان کیا کہ تم جتنے بھی ہو
تم میں سے کون ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتے کے اعتبار سے سب سے قریب ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں میں چونک گیا کہ یہ کیا مسئلہ. میں نے ہاتھ اٹھایا کہ میں اس کا سب سے قریبی رشتہ دار ہوں. تو اس نے کہا کہ اچھا جی آپ سامنے بیٹھیے. پھر جو رومن امپائر کے مکے والوں کے جو دوسرے ساتھی تھے ان کو حضرت ابو سفیان کے پیچھے بیٹھایا, سامنے ان کی کرسی اور پیچھے دوسرے ساتھیوں کی. پھر اس نے بڑے لمبے لمبے سوالات کیے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا, یہ جو آدمی نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تم میں یہ نسب کے اعتبار سے, خاندان کے اعتبار سے کیسا ہے؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا کہ ہم میں سب سے اعلیٰ ترین نسل یہ آدمی کی ہے. پھر اس نے کہا کہ کیا اس آدمی نے کبھی زندگی میں جھوٹ بولا ہے؟ تو ابو سفیان نے فرمایا کہ ہم نے تو اس کا لقب اور اس کا نام ہی الصادق الامین رکھا ہوا ہے. پھر اس نے پوچھا کہ کیا اس آدمی کے باپ دادوں میں کوئی شخص ہے جو بادشاہ تھا؟ ابو سفیان نے کہا نہیں, ہم لوگ تو بادشاہت کو رواج ہی نہیں دیتے, ہمارے یہاں تو قبائل کا نظام ہے, یہی چلتا ہے, اس کے باپ دادوں میں بھی یہی رواج تھا. پھر اس نے پوچھا کہ کیا تم سے اس کی بھڑنت ہوئی ہے کبھی, یعنی جنگ ہوئی ہے؟ ابو سفیان نے کہا ہاں ہوئی ہے, کئی بار ہوئی ہے. تو اس نے پوچھا کہ جنگ میں وہ جیت جاتا ہے یا تم جیتتے ہو؟ تو ابو سفیان کہنے لگے کہ کبھی وہ جیت جاتا ہے, کبھی ہمارا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے. اس طرح کے اس نے کئی ایک سوالات پوچھے, اور سوالات پوچھنے کے بعد پھر ساری تفصیلی گفتگو جب ختم ہو گئی تو ابو سفیان کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر کہنے لگا کہ میاں تم نے جو جو باتیں بتائی ہیں اگر یہ صحیح ہیں اور سچ ہیں تو عن قریب یہ شخص اتنی بڑی حکومت کا مالک ہوگا کہ میرے یہ دونوں قدموں کے پیر تلے جو زمین ہے یہاں بھی اس کی حکومت آ جائے گی. اس کو اتنی بڑی حکومت ملی. یہ کہنے لگا کہ میرا اگر بس چلتا اور مجھے اگر قوت ہوتی تو میں سوار ہو کر اس کے پاس جاتا اور اس کے پیر دھو کر پانی پیتا. یہ جملہ کہا. ابو سفیان اور یہ سارے کے سارے لوگ جو اب تک کفار تھے اور ایگریمنٹ پر معاملہ چل رہا تھا نا ادھر تو صلح حدیبیہ, یہ سارے کے سارے حیران ہو گئے. پھر اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط نکلوایا, لیٹر, اور اس کو چوما, اس کو سینے سے لگایا. ابو سفیان اور یہ سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ کیا ہے, رومن امپائر کا بادشاہ ہے اور اتنا بڑا دربار. اچھا اس دربار میں پوری دنیا کے بڑے بڑے تاجر بیٹھے ہوئے تھے, یعنی بہت زیادہ وی آئی پی مجمع تھا. تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا, دربار کے پچھلے حصے میں بڑا شور شرابہ ہو گیا, بہت شور شرابہ, اور ہم کو سمجھ میں نہیں آیا کہ ہنگامہ کس چیز کا ہو رہا ہے. چنانچہ ہیرکولس نے, ہرقل نے ہم کو اشارہ کیا کہ آپ لوگ نکل جاؤ, اور ہم کو دربار سے, بھرے دربار سے عزت کے ساتھ رخصت کر دیا گیا. جب میں باہر نکلا تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ابو کبشہ کے بیٹے کا معاملہ اب بہت ہائی لیول پر پہنچ گیا ہے. ابو کبشہ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, چونکہ ابو کبشہ حضرت سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کی کنیت تھی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نانا جان کی کنیت تھی, یہ بھی ہے. تو ابو سفیان کہنے لگے کہ اب جو ہے تو ابو کبشہ کے بیٹے کا معاملہ بہت ہائی لیول پر پہنچ گیا ہے. بعد میں ابو سفیان سے کسی نے پوچھا کہ آپ تو اسلام کے بڑے مخالف تھے, پھر کیا وجہ ہے کہ آپ کے دل میں اسلام اتنا اتر گیا کہ اب آپ محمد عربی کی اتنی غلامی کرتے ہو؟ فتح مکہ کے بعد کسی نے پوچھا. وہ کہنے لگے جب میں ہیرکولس کے دربار میں تھا وہاں جب میں نے معاملہ دیکھا بس وہیں سے میرے دل میں اسلام کی عظمت اترنا شروع ہوئی, اور میں نے کہا کہ اب محمد کو کوئی نہیں روک سکتا, اس کا دین غالب ہونے والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ ہرقل نے حضرت دحیہ کلبی کو بلایا رضی اللہ عنہ کہ وہ کون آدمی ہے جس نے لیٹر لایا. تو بصرہ کا جو والی تھا, گورنر تھا, اس نے کہا کہ اس کا ایک ساتھی ہے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, وہ یہ خط لے کر آیا تھا. اس نے کہا اس کو بھی لاؤ. چنانچہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا. بہت سارے کپڑے کے بڑے بڑے تھان, بہت قیمتی,
بہت بڑی بڑی رقمیں انہوں نے ہدیے میں دی ہرقل نے، اور بھی یاقوت اور زبرجد، بڑا قیمتی سامان اس نے ہدیے میں دیا۔ اب قسمت کی بات دیکھو، حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ ملک شام سے یعنی فلسطین سے نکلے، مکے کی طرف مدینے کی طرف روانہ ہوئے، تو چلتے چلتے راستے میں حسمہ نام کی ایک جگہ آتی ہے، ہا سین میم اور یا، حسمہ۔ یہاں جب پہنچے حضرت دحیہ کلبی تو وہاں ایک ڈاکوؤں کا قبیلہ تھا، قبیلہ جزام، اس نے وہ سارا سامان لوٹ لیا۔ تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ تنے تنہا تھے اور قافلے میں چل رہے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ میں تو پوری طرح لوٹ گیا، کسی طرح غم کی حالت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، ساری کارگزاری بتائی، اور آخر میں فرمایا کہ مجھے رومی بادشاہ نے، ہرقل نے بہت سامان دیا تھا، آپ کو بھی کچھ دینے کو کہا تھا، اس میں آپ کا بھی سامان تھا۔ سرکار نے فرمایا وہ کہاں؟ تو وہ کہنے لگے کہ وہ حسمہ میں ایک قبیلہ ہے، قبیلہ جزام، اس نے وہ سارا سامان لوٹ لیا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ قبیلہ لٹیرا ہے یا تمہارا سامان دیکھ کر لالچ میں آ گیا؟ حضرت دحیہ کلبی فرمانے لگے کہ ہاں وہ لٹیرے لوگ ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ 500 صحابہ کو بھیجا، وہ فرمایا کہ جتنا سامان ان کے پاس مل جائے وہ ضبط کر لو، ان کے جانور بھی چھین لو اور ان کو گرفتار کر کے سزا دو، چونکہ پورے عرب میں تو اب امن و امان ہو گیا تھا نا اور ایگریمنٹ چل رہا تھا، اس کے باوجود ان لٹیروں نے بدماشی کی۔ تو حضرت زید ابن حارثہ 500 صحابہ کے ساتھ وہاں گئے اور 1000 اونٹ، 5000 بکریاں، ان کا مال ضبط ہوا، وہ سب لوٹا ہوا مال تھا۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے آئے تھے نقد کی صورت میں، قیمتی کپڑوں کے تھان، چپل، جوتے اور رومی لباس، بہت شاہی لباس۔ ایک کتاب ہے سیرت کی، وفاء الوفا بی اخبار دار المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں ہے کہ رومی بادشاہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لباس ایسا قیمتی دیا تھا کہ اس ایک لباس کی قیمت اس زمانے میں 30 اونٹوں کے برابر تھی۔ ابھی ایک اونٹ کتنے کا ہے؟ ارے راجستھانیوں بولو، تمہاری تو تہذیب اونٹوں سے وابستہ ہے۔ ہاں جی، کوئی ہے؟ 1 لاکھ کا ایک، 5-6 لاکھ کا ایک اونٹ، تو 30 اونٹ کتنے کے؟ 1.5 کروڑ روپے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لباس پہنا بھی آپ نے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اس کی اس زمانے میں قیمت لگائی گئی تو 28 یا 27 اونٹوں کے برابر تھی، اور اپنے یہاں کے اونٹ تو پھر بھی گلے ہوئے ہوتے ہیں، عربوں کے اونٹ تو اور زیادہ عالیشان ہوتے ہیں، وہ اونٹ اگر یہاں لائے جائیں تو وہ اور مہنگے بکیں گے۔ تو 1.5-2 کروڑ کی قیمت اس لباس کی تھی، اس نے بڑا قیمتی سامان بھیجا تھا۔ بہرحال یہ تفصیلات تھی یہ ان کی ہیرکولس کی، اور یہ اور بھی تفصیل کے ساتھ علماء نے اس کو لکھا ہے، لیکن میں نے ایک خلاصے کے طور پر ایک چیز آپ کے سامنے نقل کر دیا۔ اب آئیے چھٹا خط، صاحب یمامہ۔ یمامہ ایک جگہ ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا، اس کا بہت ساری کتابوں میں ذکر ہے، مدینہ منورہ سے مشرق کی جانب یہ واقع ہے، اور یہاں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایک بہت بڑی جنگ بھی لڑی ہے، اس کا آگے ذکر آئے گا انشاءاللہ۔ یمامہ کا جو حاکم تھا حوزہ ابن علی، اس کے پاس حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیط ابن عمر رضی اللہ عنہ کو بھیجا خط لے کر کہ تم اس کے پاس جاؤ اور یہ خط پہنچاؤ۔ حضرت سیدنا سلیط خط لے کر اس کے پاس گئے تو اس نے خط پڑھا اور حضرت سلیط کا بہت اکرام کیا، بہت احترام کیا، ان کو مہمان بھی بنایا، لیکن یہ لالچی آدمی تھا، مفاد پرست۔ حضرت سلیط کا اس نے جو کرنا تھا مہمان کے ساتھ سلوک وہ تو کیا اور کافی ہدیے وغیرہ بھی دیے، لیکن کہنے لگا کہ میں تمہارے نبی پر ایمان تو لاتا ہوں لیکن ایک ڈیل کرنی ہوگی۔ حضرت سلیط نے فرمایا وہ کیا؟ کہنے لگا تمہارے نبی کی حکومت بہت بڑی ہوگی آگے چل کے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ایمان کے بدلے مجھے اس حکومت میں بھی حصہ دیا جائے، یعنی آدھا آدھا۔ تو حضرت سلیط رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا، میں پھر بھی آپ کی یہ خبر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دوں گا۔
चुनांचे हजरत सैयदना सलीत रदी अल्लाह अन्हु वापस मदीना मुनव्वर आए और आकर के सारी बात बताई कि वो ऐसा ऐसा कहता है और हुकूमत में हिस्सा मांगता है। सरकार ने फरमाया हम तो बादशाहत के लिए नहीं आए, और उसने चूंकि अपने ईमान की कीमत लगा दी कि मैं ईमान लाऊंगा तो मुझे हुकूमत चाहिए, तो सरकार ने फरमाया अब तो मेरे पास अगर जमीन का एक टुकड़ा भी हो तो मैं वो भी उसको नहीं दूंगा, क्योंकि इस तरह का ईमान किस काम का जो पैसे के लिए हो। आपने इनकार फरमा दिया और फिर फरमाया कि ये हलाक हो जाएगा, देखना तुम हलाक हो जाएगा, और इसकी सरजमीन से एक ऐसा फितना उठेगा कि तुमको उससे बहुत लड़ना पड़ेगा, बहुत बड़ी जंग लड़नी पड़ेगी। यमामा की जो जंग है बहुत मशहूर है, सहाबा इकराम ने जो लड़ी, आप अंदाजा लगाइए हजरत सैयदना खालिद इब्न वलीद रजी अल्लाह अन्हु की इस जंग में 9 तलवारें टूटी थी। क्या लड़ा होगा शेर खुदा ने रजी अल्लाह अन्हु। जंग यमामा बड़ी मशहूर जंग है, 9 तलवारें टूटी और खालिद इब्न वलीद फरमाते थे मेरे पास की तलवारें ही खत्म हो गई, यानी साथियों की भी सब मिला के सब खत्म हो गई। तो कहते हैं कि फिर मुझे एक लोहे का फड्डा मिला, मैंने उससे लड़ना शुरू किया और लड़ते 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 कई को किनारे लगाया, कई को जख्मी किया, जो मामला था। इस तरह इसकी सल्तनत बिखर गई। फतह मक्का के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ रहे थे, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत सैयदना जिब्रील अमीन ने आकर बताया कि वो जो अपने ईमान की कीमत आपसे मांग रहा था ना, आज वो मर गया। इसकी और भी तफसीलात हैं, इतनी इस मजमे के हिसाब से काफी है। 6 हो गए। 7 हाकिम दिमश्क, इंग्लिश में अभी इसको क्या कहते हैं, सीरिया का कैपिटल है मेरे ख्याल से, दिमस्कस, दमस्कस। दिमश्क का जो हाकिम था हारिस इब्न अबी शम्र, इसके पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत शुजा इब्न वहाब रदी अल्लाह अन्हु को भेजा कि तुम उसके पास जाओ और ये खत उसके सामने पेश करो। इसके पास जब खत गया तो इसने खत पढ़ा और खत पढ़ने के बाद कहने लगा कि अगर मैं ईमान नहीं लाया तो मेरे साथ क्या किया जाएगा। तो इन्होंने फरमाया कि अनकरीब तुमको हमारे घोड़े रोम देंगे, यानी इस अंदाज में उन्होंने बात की। वो कहने लगा अच्छा मुझ पर यलगार करने की तुम नीयत रखते हो, तुम जाओ, तुम्हारे पीछे मेरे घोड़े आ रहे हैं। उसने इस तरह कहकर ए सहाबी रसूल को धुतकारा। बाद में इसका भी अंजाम बड़ा इबरतनाक हुआ, अजाब में गिरफ्तार हुआ। इसकी बड़ी तफसीलात है, इतनी काफी है। नंबर 8 उम्मान। उम्मान में उस जमाने में 2 बादशाह हुकूमत करते थे और ये दोनों भाई थे, जीफर और अब्द। एक का नाम जीफर था और एक का नाम अब्द था। जीफर बड़ा था और अब्द छोटा भाई था, और जीफर जरा मिजाज का सख्त, मुतकब्बिर, ठोस तबीयत का मालिक आदमी था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हजरत सैयदना अम्र इब्न अल-आस रदियल्लाहु अन्हु को भेजा कि तुम ये खत लेकर उसके पास जाओ। हजरत अम्र इब्न आस गए, पहले ओमान में लोगों से पूछा कि दोनों में कौन अच्छा है, तो लोगों ने बताया कि जीफर तो किसी से मिलता भी नहीं है और मिलता भी है तो ढंग से बात नहीं करता। आपको अगर कोई मुनासिब बात करनी है तो आप उसके छोटे भाई अब्द से मुलाकात करो। चुनांचे हजरत सैयदना अम्र इब्न अल-आस गए और जाकर के उससे वक्त लिया। उसने बहुत ही एजाज और इकराम के साथ हजरत अम्र इब्न अल-आस के साथ पेश आया, बहुत इज्जत की। बल्कि उसकी जो प्राइवेट कोठी थी ना, बंगला था, उसके अंदर उनको रहने के लिए रुकाया और दिन भर में बहुत बड़ा वक्त उनको देता था। यानी ये कई दिन वहां रहे, रोजाना आता, मुलाकात करता, सवालात पूछता, कई मसाइल मालूम करता। इसकी बड़ी तफसीलात है। तो हजरत सैयदना अम्र इब्न अल-आस रदी अल्लाह अन्हु ने उसके सामने सारी बातें रखी। एक दिन इसने गम की हालत में कहा, यार आप जितनी बातें कह रहे हो ये बड़ी अच्छी बातें हैं, लेकिन काश मेरा भाई हुकूमत का लालची न होता। मेरे भाई में हुकूमत की इतनी लालच है कि उसके सामने जब आप ये पेश करोगे ना, वो सबसे पहले ये पूछेगा कि मेरी हुकूमत का क्या फायदा है, मतलब मेमन मिजाज है। तो हजरत अम्र इब्न अल-आस रदी अल्लाह अन्हु ने फरमाया वो कहना क्या चाहता है। तो वो कहने लगा कि असल में मेरा भाई हर मामले में पहले हुकूमत को देखता है कि अगर मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, तुम्हारी दावत को तस्लीम कर लिया, तो मेरी हुकूमत का क्या बनेगा। तो हजरत अम्र इब्न अल-आस फरमाने लगे कुछ नहीं बनेगा, जैसे अभी बादशाह हो वैसे ही बाद में भी रहोगे, हमको तुम्हारी हुकूमत से कुछ लेना देना नहीं है।
بس یہ ہے کہ تم اسلام قبول کر لو تاکہ دنیا میں جس طرح بادشاہ ہو آخرت میں بھی اسی طرح بادشاہوں کی شان سے اٹھائے جائیں۔ اس سے وہ بڑا خوش ہوا اور کہنے لگا اچھا میں تو یہ سمجھا تھا کہ ایمان لانے کے بعد ہم کو بادشاہت چھوڑنی پڑے گی اور غلامی اختیار کرنا پڑے گی، لیکن نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، وہ تمہارے سیاسی فیصلے، ہم کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اب یہ عبد گیا اپنے بھائی کے پاس جو اس کا بڑا بھائی تھا، پوری بات پیش کی، سمجھایا، تو جیفر کہنے لگا کہ مجھے نہیں لگتا یہ آدمی جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے، ایک نہ ایک دن یہ ہم سے پیسہ ضرور مانگے گا۔ تو عبد کہنے لگا میں ایک بار کنفرم کر کے آتا ہوں۔ اب یہ واپس حضرت سیدنا عمرو ابن العاص کے پاس کمرے میں آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میرے بھائی کو شک ہے کہ تم ایک نہ ایک دن ہم سے ضرور پیسہ مانگو گے۔ حضرت عمرو ابن العاص نے فرمایا بھائی میں کیوں تم سے پیسہ مانگنے لگا ہوں؟ جب تم اسلام قبول کر لو گے تو شریعت کے حکم کے مطابق تم پر زکوٰۃ فرض ہوگی، صدقات فرض ہوں گے۔ تو اس نے کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت عمرو ابن العاص نے فرمایا صدقے کا مال، زکوٰۃ کا مال مالداروں سے لیا جاتا ہے اور اسی ملک کے غریبوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ یہ تو اس نے کہا یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا واقعی میں ہمارے ہی ملک کے لوگوں کو تقسیم کیا جائے گا؟ عمرو ابن العاص نے فرمایا بھائی چل کر دیکھو مدینے میں ایسے ہی ہوتا ہے، اگر تم کو یقین نہ ہو تو۔ اب اس کو یقین ہوا اور وہ جا کر اپنے بھائی سے کہنے لگا کہ مال تو لیں گے لیکن ہم سے مال لے کر ہمارے ہی ملک کے غریبوں میں اس مال کو تقسیم کر دیا جائے گا، جیسے ہم عام طور سے نیکیاں کمانے کے لیے، احسان کرنے کے لیے، ہمدردی کے لیے کرتے ہیں، ایسے ہی ہوگا، اس کے سوا کچھ نہیں۔ تو یہ دونوں بھائی مسلمان ہوئے، ان کے ساتھ ایک بڑا قبیلہ، بڑا طبقہ ایمان میں داخل ہوا۔ یہ 8 بادشاہوں کی داستان تفصیل میں نے آپ کو بتا دی، اس کے علاوہ بھی سیرت کی کتابوں میں کچھ بادشاہوں کے، کچھ عمرا کے خطوط موجود ہیں۔ میں سب کے فوٹو کاپی تو نہیں بھیج سکتا گروپ میں، کچھ کے جو مل جائیں گے وہ کوشش کروں گا کہ آپ بھی ان کی زیارت فرما لیں۔ ابھی وہ ترکی میں اور اسپین میں اور مدینہ منورہ میں الگ الگ میوزیم میں وہ رکھے ہوئے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خطوط آج بھی موجود ہیں۔ اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے۔ یہ آج کی آخری نشست تھی۔ اس ضمن میں ایک بات یہ بھی عرض کروں کہ آئندہ سال انشاءاللہ یہاں سے اب ابتدا ہوگی، یعنی 8 خطوط جو بادشاہوں کے پیش کر دیے گئے، اس کے بعد کچھ مغازی ہیں اور کچھ اور واقعات ہیں اہم، اور میں انشاءاللہ اگر آئندہ سال موقع ملا، وقت رہا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کی تفصیل بیان کروں گا۔ شمائل جس کو کہا جاتا ہے وہ بہت اہم چیز ہے، اس زمانے میں اس کو نہیں بیان کیا جاتا۔ میرے خیال سے ہمارے یہاں جو علماء مشہور ہیں ان میں مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم اس کو بیان فرماتے ہیں، باقی تو میں نے علماء سے کم ہی سنا ہے۔ حالانکہ محدثین نے اور علماء اعظام نے اس چیز کو باقاعدہ چیپٹر وائز کتابوں میں لکھا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کیسی تھی، چہرہ کیسا تھا، آپ کی چال کیسی تھی، چلتے کیسا تھے، یہ بھی انشاءاللہ آئندہ سال بیان کیا جائے گا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے۔ ہماری زبان سے، ہماری سماعت سے اس مجلس میں جو خطا ہو گئی ہے ہمیں اعتراف ہے، ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی لفظ ایسا بھی نکل گیا ہو جس سے گستاخی ہو جائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے اصحاب مبارک کی، ہو سکتا ہے گستاخی بھی، اور ہوا ہوگا۔ انسان کا تو معاملہ ہی ہے کہ انسان ظلوم اور جہول ہے، یعنی انسان بڑا ناسمجھ ہے، بد کردار ہے۔ تو میں اعتراف بھی کرتا ہوں اس چیز کا، آپ کو بھی اعتراف کرنا چاہیے اگر کوئی خطا سماعت کے حوالے سے ہوئی تو اللہ ہماری ان خطاؤں کو معاف فرمائے۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔
بیٹے کو قتل کرے گا. بہرحال یہ اللہ جل جلالہ کا بڑا ہی عظیم فیصلہ تھا. اس کو اور بھی مورخین نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے. ہمارے پاس اب گنتی کا 1-2 دن رہ گیا ہے. یہ ایرانیوں کی بہت بڑی سازش تھی. اس کے بعد میں حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی اسی ضمن میں ہوئی. وہ ایک لمبی چوڑی داستان ہے. ایرانیوں میں اصل یہ ہے کہ وہ مجوسی قوم ہے, آگ کے پرستار ہیں, اس لیے ان میں حق کو قبول کرنے کی زیادہ عادت نہیں ہے. حالانکہ آپ یہ بھی دیکھیے کہ اللہ نے ایرانیوں میں بڑی صلاحیتیں رکھی ہے, بہت صلاحیتیں. ہماری جو اسلامک لٹریچر ہے, اسلامی لٹریچر ہے, آپ دیکھیں گے کہ اس لٹریچر میں ایک بڑا حصہ ایرانی علماء کا ہے. انہوں نے بڑا کام کیا ہے. تو یہ بھی ایک چیز ہے. یہ میں نے ساری تفصیلات آپ کے سامنے عرض کر دی. اب باتیں نکلیں گی تو اور نکلتی جائیں گے. چوتھے نمبر پر حاکم بحرین کا بادشاہ, اس کی طرف سرکار نے خط لکھا. اس کو لے جانے والے حضرت سیدنا علا ابن الحضرمی رضی اللہ عنہ تھے. یہ وہاں پہنچے ہیں بحرین, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ان کے حوالے کیا. منذر ابن ساوی وہ وہاں کے بادشاہ تھے, حاکم تھے, ان کے حوالے کیا. انہوں نے خط پڑھا اور بڑے خوش ہوئے اور فرمایا کہ میں بھی اسلام قبول کرتا ہوں, اور میری جو رعایا ہے ہر قبیلے کے سردار کو بلایا اور فرمایا کہ یہ آخری نبی کی طرف سے قاصد آیا ہے پیغام لے کر, اور انہوں نے خط میں یہ لکھا ہے آپ میں سے جو چاہے اسلام قبول کرے. تو جتنے بڑے بڑے قبائل کے سردار تھے ان میں سے بڑی تعداد نے اسلام قبول کیا. ان کے بارے میں ایک اہم بات یہ آتی ہے منذر ابن ساوی کے بارے میں کہ انہوں نے اسلام قبول کیا اور جواب میں خط لکھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ملک میں بڑی تعداد اب ایسے لوگوں کی ہو گئی ہے جو اسلام میں داخل ہو چکے ہیں, اور عن قریب بڑی تعداد اور بھی ان کے ساتھ شامل ہوتی ہی رہے گی. لیکن میرے ملک میں کچھ یہودی ہیں اور کچھ مجوسی ہیں. مجوسی کہتے ہیں آگ کی پرستش کرنے والوں, کچھ مجوسی ہیں. یہ اسلام قبول کرنے والے ہیں نہیں, مجھے لگتا نہیں ہے کہ اسلام قبول کریں گے. تو چونکہ آپ نبی ہیں, میں آپ سے بطور مشورے کے یہ چیز پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ اسلام قبول نہ کریں تو ہم ان کے ساتھ کیا کریں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہارے ملک کی رعایا ہے, لہٰذا تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ہاں, ان سے اپنا ملک چلانے کے لیے جزیہ اس کی بڑی فقہی تفصیلات ہیں, وہ ساری باتیں میں بیان نہیں کر سکتا. اس زمانے میں آپ کہیں تو اس کو ٹیکس کہہ سکتے ہیں, ٹیکس کی ایک شکل ہے, حالانکہ کہنا مناسب نہیں ہے لیکن اب سمجھانے کے لیے کوئی لفظ ہی نہیں ہے. سرکار نے فرمایا کہ یہودیوں سے اور مجوسیوں سے آپ ٹیکس وصول کریں. یہ کل 4 خطوط ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے بادشاہوں کو آپ نے خط لکھے ہیں. کل میں انشاءاللہ اور بھی 3-4 بادشاہوں کا ذکر کر دوں گا جن کو سرکار نے خط لکھے تھے. آپ میں سے جو باذوق لوگ ہوں ان سے گزارش ہے کہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیاسی وثیقہ جات, اس کو پڑھیں. اس کے اندر بڑی معلومات ہے اور علم کا وہ ایک گہرا سمندر ہے. اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری اس مجلس کو قبولیت عطا فرمائے, سرکار کی عظمت, محبت, عشق اور اتباع ہم سب میں جاگزی فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.